مامون رشید کا دربار ہے اور امام کی عمر 6-7 سال کی ہے. تو بادشاہ مامون رشید امام جب دربار میں آتے تھے تو ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور چھوڑتا تھا اپنے برابر میں، فرزند رسول یہاں تشریف رکھیے. اور بنی عباس کے بوڑھے جو آج کی زبان میں کہہ دوں تو چمچے بنے ہوئے تھے، جو پوری خدمت کیا کرتے تھے، اب وہ دیکھ دیکھ کے جلنے لگے. کاش بادشاہ کو کیا ہو گیا، اگر چمچا گیری تو ہم کرتے ہیں، اس کے کام سارے ہم کرتے ہیں، مثلاً ہم بچھاتے ہیں، فرش ہم بچھاتے ہیں اور اشیاء ہم لاتے ہیں، لیکن جب یہ بچہ آتا ہے تو اپنے پاس تخت پہ بٹھاتا ہے. ایک سے کہا، دو سے کہا، عزیزہ دشمن اہل بیت ہوتی ہے نا، بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے ایسی. انہوں نے کہا بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ارے یہ بچہ ہم 90 برس کے 80 برس کے پورے، احترام تو ہمارا ہونا چاہیے. یہ آخر اس بچے میں کیا ہے جو اس کا بادشاہ اتنا احترام کرتا ہے؟ اب سنیے، اب تک تو احترامی تھا، اب کہنے لگا کہ میرا ارادہ یہ ہے میں اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی ان سے کر دوں. بس اب تو تھوڑی بہت شعلہ ٹبرا تھا وہ بھی اوپر کے سامنے آ گیا. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو بادشاہ، ابھی سے فقہ پڑھائیے، ابھی تو یہ بچے ہیں، ابھی یہ شریعت کا کیا پتا ہے. لیکن مامون خوب جانتا تھا، ان سے پہلے ان کے بابا کو زہر دگا دے شہید کر چکا تھا امام علی رضا علیہ السلام کو. یہ واقعہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا. میں نے سارا واقعہ چھوڑ دیا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد صرف میں مین موضوع آیا ہوں. وہ مچھلی والا واقعہ چھوڑ دیا میں نے، جب میں دربار میں لے کے گیا تھا. مجھے اس سے بحث نہیں، مین موضوع مجھے سنانا ہے. تو عزیزان محترم، مامون خوب جانتا تھا. کہا اچھا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بچہ فقہ نہیں جانتا تو تم جسے چاہو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کو لے آؤ. اس دور کا سب سے بڑا عالم، یہ واقعہ لوائح الاحزان میں لکھا ہوا ہے، بہت پرانی کتاب ہے جس میں شجرے بھی بنے ہوئے ہیں. بہرحال آج نہیں ملتی لیکن لوگ کہتے ہیں اس کی، جو میرے پاس پرانی کتاب رکھی ہے. تو اس میں اس کا نام بتایا یحییٰ ابن اکثم، عمر 90 یا 95 سال کا عالم دین. ان کی عمر 6-7 سال کی تاریخ نے لکھی. اب کرسیاں سجا دی گئی، ایک نہیں تھا یہ تو مشہور عالم تھا. مثلا مثال دے دوں، جیسے ہمارے یہاں ہمارے مفتی اعظم آیت اللہ سیستانی صاحب جو وہ عراق سے چلیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، نہ جانے کتنے صاحب امامہ، نہ جانے کتنے ان کے ہم علم ان کے ساتھ آئیں گے. آقا کو بلایا جا رہا ہے، بادشاہ کو بھی شاہی دربار میں، تو 40 سینکڑوں کی تعداد میں عالم بھی آئے. یحییٰ ابن اکثم آیا، مسندیں بچھا دی گئی، امام بیٹھ گئے. آنے کے بعد یحییٰ ابن اکثم بھی بیٹھ گیا، امام بھی بیٹھ گئے. کہا کیا یہی بچہ ہے جو مجھ بولے تو سوال کرے گا؟ ارے اسے تو میں ایسے ہی مغلوب کر دوں گا، یہ ہے کیا دل کا بچہ؟ اس کے دل میں خیال آئے. امام نے تبسم فرمانا شروع کیا. ابھی اسے کچھ نہیں پتا ہے کہ مسکرا کیوں رہے ہیں. اب جب یہ معاہدہ طے ہو چکا، مسندیں بچ چکی، کرسیاں بچھی ہوئی تھی، علماء بیٹھے ہوئے تھے، دربار سجا ہوا تھا. میں اگر واقعہ سنو گے تو بڑا لطف آئے گا. 5 منٹ 11 بجنے والے ہیں، میں مشاہد تمام کر دوں گا، کوئی آئے یا نہ آئے. تو عزیزان محترم، مسند علم بچ چکی تھی جس پہ امام جلوہ افروز تھے. ادھر کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس علم کیسا تھا. بادشاہ نے کہا سب آ چکے؟ ہاں، اب جو بھی تمہارے جی میں آئے اب آپ ان سے سوال کیجئے. یحییٰ ابن اکثم 95 سال کا تھا. بادشاہ مامون رشید سے کہتا ہے اے بادشاہ اگر تم کہو تو میں اس شہزادے سے کچھ پوچھ لوں. بادشاہ بھی بہت علم رکھتا تھا، اسے بڑا ناز تھا اپنے علم پہ. کوئی ایسا نہیں تھا یہ بھی جاہل تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اچھے علماء سے ٹکرا جاتا تھا مامون رشید. لیکن ہارتا تھا کب؟ جب فرزند زہرا سامنے ہوتے تھے. تو بادشاہ کہتا ہے تمہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ صاحب معاملہ سے پوچھیے، اگر وہ اجازت دے تو سوال کریں، نہ اجازت دے تو نہ کریں. میرا کیا مطلب ہے؟ سوال ان سے ہے، جواب بھی وہی دیں گے. امام نے پھر تبسم فرمایا. میں کہوں گا مولا مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا
اللہ نے اس کی زبان سے کہلوا دیا، جو تخت نشین ہے عوام نے بھی سن لیا کہ جسے سوال کرنا نہیں آتا وہ ہمارے مقابلے میں کیا آئے گا۔ عزیز نے کہا فرزند زہرا ایک سوال ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ سل ما شیا۔ پہلے امام نے کیا کہا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ اب یہاں امام نے لفظ وہی ہیں، جملے بدل دیے، سل ما شیا، جو تیرے جی میں آئے پوچھ۔ یہ نہیں کہا کہ میں کچھ یہ مسائل نہیں جانتا، جو تیرے جی میں آئے پوچھ۔ تو سوال کرتا ہے کہ بتائیے فرزند زہرا، ایک شخص، بڑی توجہ سنیے گا ساتھ کو، ایک شخص حالت احرام میں اگر شکار کرے تو اسے کفارہ کیا دینا ہوگا؟ امام پھر مسکرانے لگے۔ یحییٰ بن اقسم کہتا ہے میں سوال کر رہا ہوں تم مسکرا رہے ہو۔ امام نے پھر تبسم فرمایا، اس نے پھر کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے بادشاہ؟ میں نے سوال کیا، کہا پھر تم مجھ سے کہہ رہا ہے؟ ارے ان سے پوچھ جن سے تو نے سوال کیا ہے۔ فرزند زہرا نے کہا مجھے ہنسی آ رہی ہے تیرے سوال کرنے پر، تیرا سوال ہی محمل ہے، اس لیے تجھ سے سوال کرنا بھی نہیں آتا۔ یحییٰ ابن اقسم کا ہوا کیا ہے؟ کا ہوا یہ تو نے یہ نہیں بتایا وہ احرام جو تھا عمرے کا باندھے ہوئے تھا یا حج کا باندھے ہوئے تھا؟ شکار حرم میں کیا ہے کہ حرم سے باہر کیا ہے؟ شکار چرن کا کیا ہے کہ شکار پرم کا کیا ہے؟ شکار غلام نے کیا ہے کہ شکار آزاد نے کیا ہے؟ شکار مرد نے کیا ہے یا شکار عورت نے کیا ہے؟ شکار کرنے کے بعد اپنے فعل پہ نادم ہو رہا ہے یا کہ اکڑ رہا ہے؟ بتا کس کس کا کفارہ بتاؤ؟ اب وہ تو ہوش یافتہ ہو گیا، کبھی بادشاہ کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کرسیوں پہ ان کی طرف کو دیکھنے لگا کہ کیا میری مدد کر سکتے ہو؟ آخر کو اشاروں میں کہنے لگا یہ میں کہہ رہا ہوں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، یہ میری دل کی دھڑکنیں بول رہی ہیں۔ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ تم آ جاؤ، میں تو پھنس چکا ہوں، میں تو اسے بچہ سمجھ رہا تھا، میں چاہتا تھا اسے مغلوب کر دوں، اس لیے تو مجھے مغلوب کر دیا۔ عجب نہیں، سب کرسی نشینوں نے کہا ہوگا میاں انعام لینے بھی تو آپ ہی آئے تھے، اب اس بچے کے باتوں کا تماچوں کا ذائقہ بھی آپ ہی لو، ہم آنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے مزہ لے رہے ہیں، آپ الجھیے، یہ بچہ الجھیے۔ عزیزو کافی ٹائم ہو گیا، نہ بتا سکا۔ ایک گواہ مامون رشید نے جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا کہا فرزند زہرا تمہارا سوال کا جواب تو یہ کیا دے گا؟ یہ اپنے سوال ہی میں الجھ کے رہ گیا۔ آپ نے صرف مسئلے کی اقسام بتلائی ہے، ابھی جواب نہیں دیا، یہ اقسام ہی نہ بتا سکا تو یہ جواب کیا دے گا؟ کافی کرنا کیا چاہیے؟ کہ فرزند زہرا کیا بہتر ہوگا اگر آپ ان کے جواب بتا کر دیں کہ اس کے اندر جواب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مولا نے ایک ایک کے جواب بتائے، غلام ہے تو یہ کفارہ ہے، آزاد ہے تو یہ کفارہ ہے، اگر چرن کا شکار کیا ہے تو یہ ہے، اگر ہود کا کیا ہے تو یہ ہے، شکار کرنے کے بعد نادم ہونا تو یہ کفارہ ہے۔ مجمع میں ایک مرتبہ جو ہے تو سزائے توحید بلند ہونے لگی، ان کے نالا کے نعرے بلند ہونے لگے، ان کے جد کے نعرے بلند ہونے لگے۔ بس امام خاموش ہو گئے جواب دینے کے بعد۔ اس کے بعد مامون رشید کہتا ہے اب آیا وہ سوال، کہا مولا اگر مصلحت جانو، میں نے کہا صاحب علم تھا، ہم جیسے نہیں تھا کہ ایک سوال تم نکل لو، نہیں فوراً کہتا مولا اگر مصلحت جانو، یہ لفظ ہے صاحب العوض نے لکھا، ایک سوال تم نکل لو ان سے۔ امام نے کہا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ امام نے بتا دیا بالکل ایک ہلکا سا سوال ہے، کیا یحییٰ ابن اقسم میں سوال کر سکتا ہوں؟ اب اس کی تو بولتی بند ہے۔ کہا میں اپنے سوال میں الجھ گیا، نہ جانے جیسے چھوٹا بتا رہے ہیں میرے لیے کتنا پہاڑ سوال ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں ارے ہندوستان کا ہمالیہ پہاڑ سے بھی بھاری سوال ہوگا، ان کا حل کا کوئی نہیں جانتا، جس طریقے سے قرآن کا جو ہے تو نزدیک آتا ہے کوئی نہ سمجھا، اسی لیے ان کے لفظ میں ناطق جو قرآن ہے وہ سامد قرآن ہے۔ عزیز و بہرحال امام نے کہا کہ اچھا بتا، ایک مرد کے لیے ایک عورت سورج نکلنے سے پہلے حرام تھی؟ اچھا بتاتا ہوں کہ نہیں، پہلے پورا سوال سن۔ کہا بتائیے کہ جب سورج طلوع ہو گیا تو اس کے لیے حلال ہو گئی؟ اب اس کے تو ہوش یافتہ ہونے لگے، پہلے بھی تو حرام بتا رہے تھے،
ابھی حلال بتا دیں. کیا کہا؟ سورج نکلنے سے پہلے اس عورت پہ اس کے لیے نگاہ ڈالنا حرام تھی، لیکن جب سورج طلوع ہو گیا تو وہی عورت اس کے لیے حلال ہو گئی. کہا ٹھیک ہے، ظہر میں پھر حرام، عصر میں پھر حلال ہو گئی، مغرب میں پھر حرام، عشاء میں پھر حلال ہو گئی. بتاؤ عورت کون تھی؟ یہ کہنے لگے یہ کیا سمجھ سے باہر ہو رہا، کبھی حلال ہو رہی کبھی حرام ہو رہی. ایک عورت یہ 5 وقتوں میں حلال بھی ہوتی چلی گئی حرام بھی ہوتی چلی گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. یہ فرزند زہرا میں نہیں بتا سکتا، میرے کو سمجھ سے باہر ہے یہ مسئلہ. جسے آپ چھوٹا سا مسئلہ کہہ رہے تھے، میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. امام خاموش بیٹھے مجھ میں، امام کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. میرے جیسا چاہنے والا آیا، مولا سے کہیے جلدی بتائے، کبھی سے کچھ ذہن میں آ جائے. امام نے مسکرانا شروع کیا، تو نہیں جانتا اگر صبح قیامت تک نہیں بیٹھا رہے گا یہ بتا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ قرآن ناطق کا سوال ہے. جلدی وہاں ہوتی ہے جہاں یہ ہو کہ کبھی بتا دے، صبح قیامت تک بھی بیٹھا رہے تو نہیں بتائے گا. ہم بیٹھے ہیں مطمئن، جب اسرار ہوگا تو بتائیں گے. ادھر بادشاہ بھی بے چین، ادھر درباری بھی پریشان، کیونکہ یہ عجیب و غریب سوال ہے جسے امام نے چھوٹا سا سوال کہا تھا. تاریخ لکھتے ہیں آگے پھر بادشاہ بولا، مامون رشید دشمن اہل بیت تھا لیکن بول گیا. فرزند زہرا یہ کیا بتائے گا سوال، یعنی مذمت بھی اللہ تخت نشین سے کروا رہا ہے. یہ ہے میرے ایمان کا اعجاز. تو حدیثان مطلب بادشاہ کہنے لگا یہ کیا بتائے گا جو اپنے سوالوں میں الجھ گیا ہو. یہ فرزند رسول، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، تو وارث علم رسول ہو، یہ کیا تمہاری باتوں کا جواب دے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں. آپ نے بتانا شروع کیا، سنے گا بھی اس کا جواب. کہا وہ ایک دوسرے کی کنیز تھی جس پہ نگاہ ڈالنا ہمارے لیے حرام تھا. کہا کہ سورج جب طلوع ہو گیا کہا ہم نے اسے خرید لیا، وہ ہمارے لیے حلال ہو گئے. کہا ظہر میں کہا آزاد کر دیا پھر حرام ہو گئی. کہا عصر میں کہا نکاح کر لیا پھر حلال ہو گئی. کہا مغرب میں کہا زہار کہہ دیا یعنی ماں کہہ دیا پھر حرام ہو گئی. کہا عشاء میں کہا ہم نے کفارہ ادا کر دیا پھر حلال ہو گئی. اور سورج نکلنے سے پہلے پھر حرام، اور سورج نکلنے کے بعد پھر حرام ہو گئی. کہا کیا کیا کہ ہم نے طلاق دے دی تو حرام ہو گئی. سورج نکلنے کے بعد رجوع کر لیا پھر حلال ہو گئی. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی بابا نے بڑے صلوات پڑھے نہ بجرا اللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بادشاہ کے دربار میں تو نعرے بلند ہو گئے تھے. تو یہ ایمان کا مسئلہ